إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستدھار ہو اور اس کی کے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسا شکر جس پر مسلسل اضافہ ہوتا رہے اور بنا درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملت اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات، میری ماں و بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان اسلام ہی کیوں. ہر طرف سے ہو رہے اسلام پر حملے اور مسلمانوں کی حالت زار کا علاج اور اسباب صرف ایک آیت کریمہ میں موجود ہے، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے. یعنی توحید کی سیٹی اور سنت کی لاٹھی سے دوسروں کو بھی جگاتے رہو اور خود بھی جاگتے رہو. یعنی اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، کھل کر بیان کرو اور خود بھی اس پر عمل پیرا رہو. آج محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین اسلام کی دعوت کو عام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اسلام دین حق ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق یہ پھلتا پھولتا پھیلتا رہے گا. اس کے مخالفین جتنی چاہے مرضی، جتنی چاہے کوششیں کر لے، جتنی چاہے سازشیں کر لے، وہ اس کو پھلنے پھولنے پھیلنے سے نہیں روک سکتے. ہر دور میں اسلام کی تعلیمات کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے رہے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں اور پیدا کیے جاتے رہیں گے. اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرنے کی کوششیں اور سازشیں ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہے گی اور ہوتی تھی. بس توحید کے لمبرداروں کو ایک سبق یاد رکھنا چاہیے کہ توحید کی سیٹی اور سنت کی لاٹھی سے دوسروں کو جگاتے رہے اور خود بھی جاگتے رہے. اسلام کے خلاف بہت سارے شکوک و شبہات پھیلائے گئے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں. محترم حاضرین، جب تک ان غلط فہمیوں کا سدباب علاج نہیں کیا جائے گا، یہ توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اثر نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، اس کو اس کا جواب نہیں مل رہا ہے، ہم اس کو اس تعلق سے سمجھانے کے بجائے اس کو کوئی اور پہلو سے سمجھائیں گے، وہ مطمئن نہیں ہوگا. تو اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس طرح اسلام کی دعوت کو عام کریں تو شکوک و شبہات جو عوام میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو بھی دور کریں، لوگوں کو بتائیں آخر اسلام کا قصور ہی کیا ہے. یہی نا کہ اس نے انسان کو ایک انسان بننے کی تعلیم دی. آخر اسلام کا قصور ہی کیا ہے؟
یہی نا کہ اس نے انسان کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر، ان کی بھکتی سے نکال کر ایک خالق و مالک اللہ رب العالمین کی عبادت کی تعلیم دی۔ آخر اسلام کا قصور ہی کیا ہے؟ یہی نا کہ اس نے در در بھٹکنے، ادھر ادھر اس کے سامنے سر جھکانے کے بجائے لوگوں کو ایک خالق و مالک اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکانے کی تعلیم دی۔ آخر اسلام کا قصور ہی کیا ہے؟ یہی نا کہ اس نے انسان کی کھوئی ہوئی عزت و وقار کو بحال کیا۔ آخر اسلام کا قصور ہی کیا ہے؟ یہی نا کہ ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جو انسانیت جی رہی تھی، اسے عزت، وقار، کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جینے کی تعلیم دی۔ اس لیے محترم حاضرین، توحید کی سیٹی اور سنت کی لاٹھی سے لوگوں کو جگاتے رہو اور خود بھی جاگتے رہو۔ اسلام کی حقانیت اور اس کی ضرورت لوگوں کو بتائے کہ اسلام ان کے لیے کیوں ضروری ہے، اسلام ہی کیوں ضروری ہے۔ ویسے تو تمام مذہب اچھے کاموں کو حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، تو پھر اسلام ہی کیوں؟ اسلام ہی کی پیروی کیوں کی جائے؟ کیا کوئی دوسرے مذہب کی پیروی نہیں کر سکتا؟ بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، لیکن ایک ایمان والے کے لیے ایک جواب کافی ہے۔ اگر وہ جواب ہی اس کے سامنے آ جائے، اسے سرخم تسلیم کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا واضح پیغام ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَمَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ رب العالمین اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں کرے گا۔ جو اسلام کے سوا کوئی اور دین لائے گا، اللہ رب العالمین ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والا۔ یہ جواب ایک ایمان والے کے لیے کافی ہے کہ اسلام کے سوا کوئی دین نہیں چلے گا۔ لیکن اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں، وہ غیب پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ظاہر چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ظاہر اعمال کو دیکھتے ہیں، ظاہر نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ اسلامی تعلیمات صرف غیب کے تعلق سے ہی اور ظاہر میں کچھ نہیں، بلکہ اسلام نے ظاہری تعلیمات کا بھی بندوبست کیا ہے کہ جسے غیب پر ایمان کا یقین نہیں ہوتا، وہ ظاہری تعلیمات کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اسلام ہی کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے کسی بھی مسئلے میں، جیسے چوری اور اسلام، اگر آپ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں گے تو وہ چوری، لوٹ مار، ڈاکہ زنی، ان سب کاموں کو برا کہتے ہیں، انہیں جرائم قرار دیتے ہیں، اور اسلام ہی سے جرائم قرار دیتا ہے۔ تو پھر اسلام ہی کیوں؟ اسلام ہی کی پیروی کیوں کی جائے؟ تو اس کا دوسرا جواب یہ ہے محترم حاضرین، کیونکہ یہ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کے لیے رہنمائی، یعنی یہ دین اللہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، اور اس کے مقابل میں جتنے ادیان ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس میں بہت ساری کمیاں، کمزوریاں ہیں۔ جہاں بہت ساری اچھائیاں ہیں، اس میں بڑی بڑی برائیاں ہیں، شرک، کفر جیسی برائیاں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ انکمپلیٹ۔ اسلام از دا کمپلیٹ سسٹم آف لائف، اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ اس کے بالمقابل جتنے مذہب آپ اٹھا کر دیکھیں گے وہ مکمل نظام حیات نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے نہیں، وہ لوگوں کے بنائے ہوئے۔ اس لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی و بیشی چھوٹنا اور رہ جانا ہے۔ مثال کے طور پر چوری کو دیکھ لیجئے، ڈاکہ زنی کو دیکھ لیجئے، لوٹ مار کو دیکھ لیجئے۔ آپ امریکہ کا کلچر اٹھا کر دیکھیں، وہاں یہ چیز بہت عام ہے، چوری، لوٹ مار، ڈاکہ زنی۔ اب ان کے پاس، ان مذاہب کے پاس ان برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے وہ اسباب اور وسائل موجود نہیں ہیں جو اسلام کے پاس اسباب، ذرائع، وسائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے معاشرے میں چوری، ڈاکہ زنی یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اسلام نے اس کا حل بتایا ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا نظام۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد کیا رکھا ہے؟ زکوٰۃ۔ یہ معاشی تعاون ہے۔ یہ اصول، یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر معاشی تعاون نہیں ہوگا، انسان کو اس کی نیکیاں حرام سے نہیں بچا سکتی۔ کسی نیکوکار پرہیزگار کو اس کی نیکیاں حرام سے نہیں بچا سکتی اگر اس کے معاشی تعاون کا انتظام نہیں کیا گیا۔ تو اگر اس برائی کو معاشرے سے ختم کرنا ہے، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار کو، تو اس کے لیے سب سے پہلے ان کے لیے معاشی انتظام کرنا پڑے گا، کیونکہ غریبی ہی اصل وجہ ہوتی ہے ہر برائی کی۔
ایک شخص کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، کوئی حاجت آ گئی، کوئی ضرورت آ گئی اور اسے کہیں سے کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ ظاہر سی بات ہے وہ کوئی کرائم کرے گا، کوئی غلط کام کرے گا. تو یہیں سے وہ بنیاد پڑتی ہے. لیکن یہ اصل وجہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام امریکہ جیسی کنٹری کے پاس نہیں ہے، اور اسلام کے پاس یہ پیارا نظام ہے کہ جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ مالیت ہو وہ سال میں 2.5% زکوٰۃ نکالے، یا 50,000 روپے کیش ہو تو وہ 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور وہ غریبوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دے. جب وہ غریبوں کے پاس مال پہنچے گا، ان کے پاس مال رہے گا، تو پھر وہ ادھر ادھر غیر قانونی کاموں میں نہیں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد اسلام نے اس کے تعلق سے سخت سزا وارد کی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اس پر ان ظالموں نے ایک شور مچایا اور بڑی مزاحیہ بات ہے. کہتے ہیں کہ اگر اسلام کی اس تعلیمات پر عمل کر لیا جائے اور چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے تو دنیا میں اکثریت معذوروں کی ہو جائے گی. زیادہ تر لوگ چوریاں کرتے ہیں تو سب کے ہاتھ کاٹنا پڑے گی. تو بھائی اگر تمہارے معاشرے میں لوگ کرائم کریں گے اور زیادہ لوگ کرائم کریں گے، کیا تم ان کو جیل میں ڈالنا بند کر دو گے؟ یہ سوچ کر کہ اگر سب کو جیل میں ڈالیں گے تو پورا معاشرہ ہی جیل میں چلا جائے گا. یہ تو تمہارے سسٹم کی کمی ہے. پہلی بات تو ایسا ہوگا نہیں. اگر تم اسلامی تعلیمات پر عمل کر لو تو یہ نوبت آئے گی ہی نہیں کہ تم غریبوں کو اور ضرورت مندوں کے لیے مالی انتظام کر دو اور ان کے سامنے ایک سخت سزا رکھو کہ اگر تم نے کوئی کرائم کیا تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اس خوف سے بھی آپ دیکھیں گے، اور انسان میں لالچ اور خوف کا مادہ ہوتا ہے. اسلام بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. جب تک آپ کسی پہ خوف نہیں رکھو گے، یہ اس کے دل میں خوف نہیں ہوگا. اب یہ الیکٹرک ہم یوز کر رہے ہیں، اگر گورنمنٹ بول دے کہ بھائی یوز کرو لیکن احتیاط سے یوز کرو، بل نہیں دیں گے لیکن غلط استعمال مت کرنا، تو پھر اس الیکٹرک کا ہم کیا استعمال کریں گے سب جانتے ہیں. جہاں فیسلٹی دی گئی اور کوئی اوپر سے جواب لینے والا نہ ہو، ذمہ دار نہ ہو، تو انسانی فطرت ہے کہ وہ اس کا مس یوز کرتی ہے. تو ان مذہبوں میں زکوٰۃ کا سسٹم نہیں ہے اور اسلام کی طرح سخت سزائیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ چوری، لوٹ مار، ڈکیتی جیسے معاملات میں الجھے ہوئے. اور اس کا حل نہیں ہے. اس کی 2 وجوہات اور ہیں. ایک، ان کے معاشرے میں نشہ عام ہے. شراب جو ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے، تو اس چیز کو ختم کیا جائے اور آخرت کا تصور اگر ڈال دیا جائے تو یقیناً معاشرے سے چوری ڈکیتی ختم ہو جائے گی. دیگر ممالک جو غیر مسلم ہیں اور وہ ممالک جو مسلم ہیں ان کا موازنہ آپ کر کے دیکھ لیجئے کہ وہاں پر چوری ڈکیتی کی شرح بہت کم ہوتی ہے اور اس کے بالمقابل جو کفریہ حکومتیں ہیں وہاں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اگر اس کے تعلق سے ہم لوگوں کی غلط فہمیاں دور کریں گے تب انشاءاللہ وہ ہماری بات کو سنیں گے، سمجھیں گے. اسی طرح آپ دیکھیے زنا اور اسلام. زنا کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہے کہ زنا کی سزا اسلام میں بہت سخت، بہت وحشیانہ سزا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اسلام کے تعلق سے بہت بڑی غلط فہمیوں میں سے غلط فہمی یہ پھیلائی گئی ہے کہ اسلام عورت پر ظلم کرتا ہے. وہ اسے پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے، اسے گھر میں 4 دیواری میں بند کر کے رکھتا ہے، اسے ہمیشہ پابندیوں میں رکھتا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے محترم حاضرین کہ ہم مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم کہ اسلام نے سب سے پہلے پردے کا حکم عورت کو نہیں دیا ہے بلکہ مرد کو دیا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے مومن مردو تم اپنی نظریں نیچی رکھو. تو دنیا کو بتائیں کہ اسلام عورت کو تو بعد میں پردے کا حکم دیتا ہے، اسلام پہلے مرد کو پردے کا حکم، اس کے بعد عورت کو پردے کا حکم. لیکن آج معاشرہ کیا ہے مسلمانوں کا بھی کہ پردہ کرے گی تو کون؟ عورت. ہمیں تو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بھی کرنا ہے. ہمارا پردہ ہماری نظر ہے، جب نظر پڑ جائے نیچی کر لینا، یہ ہمارا پردہ ہے. اسلام نے سسٹم کیوں رکھا؟ کیونکہ جس معاشرے میں پردے کا نظام، پردے کا سسٹم رہتا ہے محترم حاضرین، وہاں عورت باحیا ہوتی ہے، بے حیا نہیں ہوتی. جس گھر میں
اس کی ماں بہن بیٹی بہو پردہ کرتی ہوگی، وہ گھر والے کی نظر میں بھی عزت و وقار کی زندگی جیتی ہوگی. اگر وہ نہیں کرتی ہوگی تو وہ بھلے ہی منہ سے نہیں بول پاتا ہوگا، لیکن اپنی ماں بہن بیٹی بہو کو اچھی نظر یا اچھی سوچ سے نہیں دیکھتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اسلام فطری مذہب ہے، عین فطرت کے مطابق. اس میں جو خواہشات ہیں وہ عین فطرت کے مطابق اور اس کے جذبات کے مطابق. تو اسلام کا یہ سخت نظام کہ اگر کوئی زنا کرے اور شادی شدہ ہو تو اسے کیا کیا جائے؟ رجم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. لیکن جو غیر شادی شدہ ہو تو 80 کوڑے 100 کوڑے ہیں، 1 سال کی قید ہے یا 1 سال تڑپا جلا وطن کر دیا جائے. دیکھیے یہ بھی فطرت کے مطابق. یعنی اگر آدمی کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کی شہوت جوش مار رہی ہے اور جذبات میں آ کے اس نے یہ گناہ کر لیا ہے، اسلام نے کتنا خیال رکھا کہ اسے 100 کوڑے کی سزا دی، اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. لیکن جس کی شادی کرا دی گئی، اب اس کے پاس اپنی خواہشات اپنے جذبات کو پورا کرنے کا ذرائع ہیں، اسباب ہے، ان کو چھوڑ کر وہ کوئی غیر عمل کرتا ہے، غلط طریقے سے عمل کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم کر دیا جائے. اور کتنی سخت سزا! آدھا زمین میں گاڑ کر جب تک پتھر مارے جائیں، جب تک وہ مر نہیں جاتا. میڈیا نے، ویسٹ نے خوب شور مچا، بڑا ظالمانہ نظام ہے، بہت زیادہ ظلم ہے انسانیت پر، جبکہ یہ بات فضول ہے، ایک دم فطرت کے مطابق ہے. کیونکہ جن لوگوں کے گھر میں کسی ماں بہن بیٹی بہو رشتے دار کے ساتھ عصمت دری عزت لوٹی گئی ہے، ان کا آپ انٹرویو لے لو، اور ان کا انٹرویو لیا گیا. جس کی بہو بیٹی بہن ماں اور رشتے دار پہ کسی کی عزت لوٹی گئی، جب ان سے انٹرویو لیا گیا کہ جس نے آپ کی بہن بیٹی بہو کے ساتھ یہ کرائم جرم کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سزا تجویز کریں گے، تو ایک کہتا ہے کہ ہم اسے قتل کر دیں گے، دوسرا کہتا ہے کہ ہم اسے جب تک ماریں گے خوب تڑپا کر ماریں گے، اتنی جلدی اس کو موت کی سزا نہیں دیں گے تاکہ اسے اپنے جرم کا احساس ہو. تو بھائی یہ کیا دوگلی پالیسی ہوئی کہ اگر تمہارے گھر کی بہو بیٹی بہن ماں رشتے دار پڑوسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو تم اتنی سخت سزا دو، اور دوسرے کی بہو بیٹی کے ساتھ ہوئے تو بولو یہ وحشیانہ عمل نہیں. اسلام کی یہ سزا عین فطرت کے مطابق. تو محترم حاضرین، یہ غلط فہمیوں کو دور کرنا آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہر مسلمان پریشان ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے کب اللہ کے دین کی مدد کی؟ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ تم اس کے دین کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. ہم دوسروں پر دین لانا چاہتے ہیں، اپنی 5 فٹ کی باڈی پہ لانا نہیں چاہتے. تو جب ہم دین کی مدد نہیں کریں گے، مدد بھی نہیں آئی، ثابت قدم بھی نہیں رہیں گے. آسان تھا، توحید کی سیٹی اور سنت کی لاٹھی سے لوگوں کو جگاتے رہو اور خود بھی جاگتے رہو. بعض مشرکین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں بت پوجا ہے، اسلام ہم کو بت پوجا سے منع کرتا ہے اور خود اس کی تعلیم دیتا ہے، خود مسلمان یہ عمل کرتے ہیں. بولے کیسے؟ بولے دیکھو یہ خود خانہ کعبہ کی بھکتی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، حجر اسود کو یہ خود پوجتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو چومتے ہیں. محترم حاضرین، بات کڑوی. اگر ایک مسلمان کے سامنے اچانک یہ بات آ جائے، کیونکہ بظاہر میں نے کیا کہا، یہ لوگ ظاہری ہوتے ہیں، یہ باطنی اور غیبی باتوں میں ایمان نہیں رکھتے. ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے بت کے سامنے ہم کھڑے ہیں ہاتھ جوڑ کر، اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس سے منتیں مانگ رہے ہیں، اس پر چادر چڑھا رہے ہیں. مسلمان بھی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، دعا کرتا ہے، جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے. ہم میں اور ان میں کیا فرق؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی ظاہر میں دیکھے گا تو اسے کچھ فرق نظر نہیں آئے گا. لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اگر وہ ہماری اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے جان لیں محترم حاضرین، وہ کبھی اس غلط فہمی میں نہیں رہیں گے. اور سب سے پہلی بات تو جو دعویٰ ہے اسلام کا، اگر وہ اسی کو مان لے، اسی کو جان لے کہ اسلام ہر طرح کے شرک اور بت پوجا سے روکتا ہے، تو پھر خانہ کعبہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو خانہ کعبہ کی طرف ہم منہ کرتے ہیں تو اس کا اصل مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ پہلا کہ وہ ایک سمت ہے، ایک جہت ہے کہ بھائی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سب ہے. اب آدمی نماز پڑھے تو کدھر منہ کر کے پڑھے؟ کوئی کدھر بھی منہ کر کے پڑھ لے گا، وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر، ایک تماشا بن جائے گا. تو ایک سمت دی گئی ہے کہ قبلے کی طرف
رخ کیا جائے۔ پھر دوسرا مسئلہ اس سے بڑا، وحدانیت کا، توحید کی علامت کیا؟ کہ اسلام دین وحدت، یہ اتحاد و اتفاق کو پسند کرتا ہے۔ اسلام نے اتنی پیاری تعلیم دی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، ایسٹ ہو یا ویسٹ، ساؤتھ ہو یا نارتھ، سب ایک قبلے کی طرف رخ کریں گے۔ یعنی اتحاد و اتفاق کا اتنا پیارا پیغام، اتنا بڑا میسج، اتنا اچھا میسج کسی مذہب کے پاس۔ پھر خانہ کعبہ کی طرف ہم طواف کرتے ہیں، اس میں بھی توحید کی علامت چھپی ہوئی ہے محترم حاضرین، کیونکہ ہر سرکل کا ایک سینٹر ہوتا ہے، ہر دائرے کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ اس میں پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ایک، اس سے پوری دنیا کے انسان خانہ کعبہ میں آ کر خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں وہ ایک سینٹر کا طواف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین بھی ایک ہے، اللہ رب العالمین بھی واحد ہے۔ اور اگر ہم اس کی بھکتی کرتے، ہم اس کی عبادت کرتے، تو جو مشرک اپنے بتوں کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ کسی قبر کو پوجتا ہو، چاہے وہ کسی مورت کو پوجتا ہو، کیا وہ اس پہ چڑھ سکتا ہے؟ نہیں چڑھ سکتا۔ لیکن ہم خانہ کعبہ پر چڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دیا کرتے۔ آج بھی خانہ کعبہ پر چڑھا جاتا ہے۔ یہ علامت ہی کافی تھی، وہ یہ سمجھ لیتے کہ اسلام میں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی۔ پھر تیسرا مسئلہ کہ یہ حجر اسود کو چومتے ہیں، سنگ اسود کو چومتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ مسئلہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں جب جاب کرتا تھا اور یہاں پر جلگاؤں جاموت کی طرف ایک بہت بڑا فارم ہاؤس، وہاں جانا ہوا اور رات میں 3 بجے میں وہاں پہنچا، اور بہت بڑا فارم ہاؤس اور گھر تھا بہت بڑا۔ اس میں اجازت تھی جس کو جہاں اچھا لگے اپنا بستر لگائے سو جائے۔ اب رات کے 3 بج رہے ہیں، گرمیوں کے دن تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، ایک گھر میں ایسی چھوٹی سی کھڑکی سائڈ میں بنی تھی، وہاں سے اچھی ہوا آ رہی تھی۔ میں نے اپنا پلنگ لے آ کے وہاں لگا دیا، کیونکہ اچھی ہوا آ رہی تھی، سو گیا۔ اب آدمی 3 ساڑھے 3 بجے سویا، اور صبح پر 5 بجے 6 بجے ان کا پروچن چالو تھا اس طرف دیوار کی، جہاں ان کے سوامی جی ایک بیان دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی بت پوجا کرتے ہیں اور مسلمان بھی بت پوجا کرتے ہیں، دیکھو وہ بھی حج کرنے جاتے ہیں تو سنگ اسود کو، حجر اسود کو چومتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد یقیناً ایک مسلمان جب یہ بیات کی اعتراض سنتا ہے وہ تلملا جاتا ہے، اس کی ایمانی غیرت جاگ جاتی ہے۔ اب چونکہ ایسی صورت کہ میں نیند کی حالت میں تھا، کرتا بھی کیا، لیکن بہت تجسس دل میں تھا کہ اس کا جواب تو دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی دن موقع دے دیا کہ دوپہر کے کھانے پر وہاں بہت بڑا کچن تھا اور سب کچن میں بیٹھ کر ہی کھاتے، اور اتفاق سے سوامی جی میرے سامنے والی لائن میں آ کر بیٹھ گئے، میں اس طرف وہ اس طرف، میرا موقع بہت اچھا ہے۔ میں نے فوراً سوال لا کیا، سوامی جی ایک بات پوچھتا ہوں، برا مت ماننا۔ بولا کیا؟ میں نے آپ کے وہاں کوئی بندہ اپنی بیوی کا پیار لینے جھکے اور اپنی بیٹی کا پیار لینے جھکے تو دونوں کے پیار میں فرق ہوتا ہے یا ایک ہوتا ہے؟ بولا نہیں، فرق ہوتا ہے۔ تو میں نے جب ہم سنگ اسود کو صرف پتھر سمجھ کے چومتے ہیں تو آپ نے اپنے درس میں، اپنے بیان میں، اپنے پروشن میں اسے بت پوجا کیسے بنا دیا؟ الحمدللہ توحید کی یہ دعوت سن کر وہاں ہر آدمی سوچنے کو مجبور ہو گیا۔ تو ہم سنگ اسود کو صرف ایک پتھر سمجھ کے چومتے ہیں، وہ پتھر ہے، اسے معبود نہیں مانتے، اسے یہ نہیں مانتے کہ ہماری ضرورتوں حاجتوں کو پورا کرے۔ یہ ہمارا بالکل عقیدہ نہیں ہے محترم حاضرین۔ اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں، اسلام نے ہر طرح کی عبادت یعنی اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی بھی، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ کوئی بت ہو، چاہے وہ کوئی جن ہو، کوئی فرشتہ ہو، ہر ایک کی عبادت سے روکا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مسلمان ایک گھر، ایک مکان کی عبادت کرے، یعنی خانہ کعبہ کی عبادت کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نزدیک سب سے عظیم شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اگر اللہ رب العالمین کے بعد کسی کی عبادت کی جاتی تو ان کی جاتی، لیکن اسلام نے ان کی عبادت سے بھی روک دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا ہے اور یہ واضح پیغام ہے کہ اگر غیر مسلم اس پہ غور کر لیتے تو انہیں بات سمجھ میں آتی اور اپنی غلط فہمی دور کر لیتے کہ اسلام میں اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی عبادت کی ہی نہیں جاتی۔ کیا حکم دیا اللہ کے نبی نے؟ اگر سجدہ کرنے کا حکم کسی کو ہوتا تو عورت کو ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، ہوتا تو، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا حکم نہیں ہے۔
دیا نہیں گیا. اگر آج کوئی غیر مسلم بول دے کہ پھر وہ تمہارا ایک گروپ ہے جو یا رسول اللہ کہتا ہے اور نور مانتا ہے اور یہ کرتا ہے وسیلہ لگاتا ہے، بھائی اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ وہ شیعت ہے، وہ بریلویت ہے، اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ اس کا اسلامی تعلیمات سے کیا لینا دینا؟ لوگ یہ دھوکے میں پڑے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ اسلام سمجھ لیتے ہیں، اسلام کے تعلق سے ان کے دلوں میں غلط فہمی ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں، موازنہ کیجئے، ایک بت پجاری جو بت کی پوجا کرتا ہے وہ کیا عمل کرتا ہے؟ وہ اپنی عبادت کے لیے کسی بت خانے میں جاتا ہے، بت کے سامنے اپنی عبادت کرتا ہے، اپنی حاجت ضرورت بت کے سامنے مانگتا ہے کہ نہیں؟ یا پھر اس بت کی وہ تصویر بناتا ہے، یا پھر اس بت کی وہ مورت بناتا ہے اور اسے اپنے دکان مکان اپنے ساتھ رکھتا ہے. کیا مسلمانوں کی عبادت میں قبلے کے تعلق سے یہ شرط ہے کہ اس کی نماز اسی شرط پر ہوگی جب تک وہ خانہ کعبہ میں نہ جائے، یا خانہ کعبہ کی تصویر یا خانہ کعبہ کی مورت بنا کے وہ سامنے نہ رکھ لے؟ نہیں، یہ صرف ایک جہت، ایک صرف ہے کہ اس طرف ان کو منہ کرنا ہے. یہ مکانوں کی اور دکانوں کی ہم عبادت کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم صرف خالق مالک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں. اس لیے محترم حاضرین، توحید کی سیٹی اور سنت کی لاٹھی سے لوگوں کو جگاتے رہو اور خود بھی جاگتے رہو. پھر اسلام پر ایک دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے محترم حاضرین، اور وہ بڑا زبردست اعتراض ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا. کیا بات صحیح ہے؟ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کوئی بول دے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، آپ کیا بولو گے؟ نہیں. تو پھر وہ آپ کو اعتراض کرے کہ بھائی وہ محمد بن قاسم آیا، ہندوستان پر حملہ کیا، وہ ایریا فتح کر لیا، وہ حضرت معاویہ اور ان کی فوج، صحابہ کی فوج، حضرت علی کی فوج جا کر لوگوں کے علاقے فتح کر دی تھی، تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لیکن وہ تلوار طاقت کی تلوار نہیں ہے، وہ تلوار حکمت کی تلوار. اور یہ بات میں نہیں، الحمدللہ انگلش رائٹر اسلام ایٹ دا کراس روڈ میں لکھتا ہے یہ بات کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لیکن وہ تلوار کون سی تھی؟ وہ نظریات کی تلوار تھی. مثال کے طور پر ایک انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور اپنا نظریہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کا خود کا نظریہ ہوتا ہے، پوری دنیا اس کے مخالف ہوتی ہے. اب وہ اپنے نظریے کو پھیلانے کے لیے اگر تلوار اٹھا لے گا تو اس کی یہ کوشش بیکار ہے، کیونکہ پوری دنیا اس کے خلاف ہے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، اور اگر وہ تلوار ہی اٹھا لیتے تو ان کی دعوت کو کون مانتا؟ رائٹر کہتا ہے کہ یہ سب تعصب پر مبنی کہانیاں ہیں جو ہمارے مورخین نے بار بار دہرائی، بلکہ اسلام ایک نظریاتی تلوار ہے. کون سی تلوار ہے؟ پہلا مسئلہ کہ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر حکم دیا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں، کوئی طاقت کا استعمال نہیں. ہدایت و گمراہی واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے، تو اسلام کیسے طاقت کا استعمال کر سکتا ہے محترم حاضرین؟ بلکہ وہ حکمت کی تلوار ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اور اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین واعظ و نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، اور اچھے انداز میں ان سے بحث کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن، کون سے انداز میں؟ اچھے انداز میں. بحث و مباحثہ اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ بحث و مباحثے کے لیے علم رکھتا ہے. یہاں تقریر کرنا آسان ہے، اگر آپ کو کھڑا کر دوں چند دنوں میں آپ بھی تقریر کرنا سیکھ جائیں گے، چند آیتیں، چند حدیثیں، چند باتیں یاد کر کے بیان ہی تو کر دینا ہے. لیکن بحث میں سڈنلی جواب دینا پڑتا ہے، کب کیا کون بات پوچھ لے، اس میں علم لگتا ہے. تو اسلام بحث سے نہیں روکتا، اسلام اس چیز سے روکتا ہے کہ بحث غلط انداز میں نہ، اچھے انداز میں مناظرہ کرو، اچھے انداز میں بحث کرو. تو اسلام جس تلوار سے پھیلا ہے محترم حاضرین، وہ کون سی تلوار ہے؟ وہ حکمت کی تلوار. رائٹر کہتا ہے کہ ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ کتاب میں کہ دیکھو اسپین کے مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی. کوئی بتا سکتا ہے کہ وہاں 800 سالوں میں انہوں نے تلوار سے اسلام کو پھیلایا؟
یہ مسئلہ ابھی بھی تجسس کا شکار ہے کہ پھر وہ صحابہ کرام کے حکومتیں ایک دوسرے ملک پر تلوار کے ذریعے کرتی تھی، وہ کیا تھی؟ تو یاد رکھیں، ہر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے کا امن و چین خراب کرتے ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے۔ تو جو معاشرے کا امن و چین خراب کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ پولیس اٹھا کے پیٹتی ہے کہ نہیں؟ پولیس اٹھا کے پکڑتی ہے کہ نہیں؟ پکڑتی ہے نا۔ تو کوئی پولیس کو غلط بول سکتا ہے؟ یہ بول سکتا ہے کہ پولیس تلوار کا استعمال کر رہی ہے اپنا حکومت چلانے کے لیے، اپنا ملک چلانے کے لیے؟ نہیں۔ تو اسلامی حکومتیں بھی جب دیکھتی تھی کہ ایسی حکومت دنیا میں موجود ہے جو خود شراب کو جائز کرتی ہے، جو خود برائیوں کو عام کرتی ہے، تو اب شراب پینے والے کو آپ کیسے غلط بول سکتے ہو؟ اگر میں اس ملک کا سربراہ بن جاؤں اور میں شراب کی اجازت دے دوں تو بڑا مجرم میں ہوں یا شراب پینے والا؟ سزا پہلے کسے دی جائے گی؟ پہلے اس حکومت کو پکڑا جائے گا۔ اگر یہ حکومت اسلامی ہو جائے گی تو پھر یہ برائیاں آسانی سے ختم ہوگی اور جو کرے گا پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو وہ چیز صرف اس لیے تھی، نہ کہ اسلام پھیلانے کے لیے، کیونکہ جب ہم نے دنیا پر حکومت کی تو اسپین میں 800 سال حکومت کی، کوئی بتا دے کہ تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان کیا گیا؟ نہیں، بلکہ تعجب کی بات، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسلام کو تلوار کے زور پر ختم کیا گیا۔ اسپین کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسپین پر ایسا ظلم کیا گیا، ایسے مسلمانوں کا صفایا کیا گیا کہ آج اسپین پر کوئی بھی کھلے عام اذان نہیں دے سکتا۔ تو اسلام تلوار کے زور طاقت سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام کو ہمیشہ سے طاقت اور تلوار کے زور سے ختم کیا گیا۔ ہمارے اس ملک کو دیکھ لیجیے، 1000 سال تک ہم نے حکومت کی، کوئی بتا سکتا ہے کہ تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا گیا؟ لیکن آج ہم بول سکتے ہیں کہ اس ملک سے اسلام کو مٹانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا جا رہا ہے، طاقت کا استعمال کیا۔ آپ عرب کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، آج بھی 1.5 کروڑ عیسائی وہاں رہتے ہیں جو نسل سے عربی ہیں، نسلی عربی ہیں، لیکن کوئی بتا دے پورے عرب میں کہ وہ طاقت کے استعمال کر کے انہیں اسلام قبول کرواتے ہیں؟ آپ انڈونیشیا، آپ ملیشیا جیسی مسلم حکومتوں کو دیکھ لیجیے محترم حاضرین، کوئی جا کر بتا دے کہ یہاں مسلمانوں کی حکومت اور بڑی اکثریت ہے، کوئی یہاں پر تلوار کے زور سے کسی کو اسلام قبول کرواتا؟ نہیں۔ آپ امریکہ، یورپ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، آج وہاں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ اسلام۔ کوئی بول سکتا ہے یہ کون سی اسلامی تلوار چل رہی ہے وہاں جو آج یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے؟ کون سی اسلامی جنگ لڑی جا رہی ہے؟ نہیں۔ یہ بات انگریزی رائٹر خود اقرار کرتا ہے کہ 1935 سے لے کر 1985 تک جب سروے کیا گیا کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کا 50 سال کا سروے کیا گیا تو اسلام کے پھیلنے کا فیصد 235% تھا اور عیسائیت کے پھیلنے کا پرسنٹ 47%۔ 235%۔ اب 1935 سے لے کر 1985 تک اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کون سی اسلامی جنگ لڑی گئی؟ کون سی تلوار سے اسلام پھیلایا گیا؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اسلام کسی تلوار سے نہیں پھیلا محترم حاضرین۔ اور ایک انگریزی رائٹر جوزف کہتا ہے کہ لوگ اس بات کی فکر کرتے کیا کہ پرمانو بم، نیوکلیئر بم اربوں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ سوشل میڈیا پر نیوز پہ دیکھتے ہو گے نا، ہم عرب والوں کو نیوکلیئر بم حاصل نہیں کرنے دیں گے، ہم کسی مسلمان حکومت کو نیوکلیئر بم حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ اس بات کی فکر کی جا رہی ہے کہ کہیں اربوں کے پاس نیوکلیئر بم نہ پہنچ جائے۔ رائٹر کہتا ہے کہ اسلامی بم تو 1400 سال پہلے گرا دیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تم آج کس بم کی فکر کر رہے ہو؟ یہ بم تو ان کو 1400 سال پہلے دے دیا گیا۔ تو محترم حاضرین، یہ توحید کی سیٹی اور سنت کی لاٹھی سے لوگوں کو جگاتے رہیں اور خود بھی جاگتے رہیں اور اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ یاد رکھیں، غلط فہمیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام کے ایسے تو بے شمار اعتراضات اور سوالات ہیں اور ایک خطبے میں ان کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو سیکھیں، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، ان کے بارے میں جانیں۔ اور مسئلہ سب سے بڑا آج جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوسرے کی بڑی فکر کرتے ہیں، اپنی فکر بھول جائیں۔ پوری دنیا اسلام والی بن جائے، میں نہیں، اس کا خامیازہ بھگت رہے محترم حاضرین۔ آپ سوچ رہے ہیں گے اس کتاب کی ضرورت یہاں کیا ہے؟
یہاں کون سے غیر مسلم ہیں؟ یہاں سے آپ کی بات کس کی سنی آ رہی ہے؟ یہاں آپ کی بات کون سننے والا ہے؟ اس کا کیا اثر ہونے والا ہے؟ ہونے والا ہے محترم حضرت. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ جو باتیں غیر مسلموں کو سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہے، اس کی سب سے زیادہ ضرورت آج ایک مسلمان کو. آج ایک مسلمان کا یہ حال ہو گیا. ابھی سوشل میڈیا پر ایک آڈیو وائرل ہوا ہے ساحل خان کے نام سے، اس کے اعتراضات آپ سنیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا 2 سال ہو گئے. اب کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ بولے اسلام کی تعلیمات ظالمانہ ہے. کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ کہ میرے کچھ اشکالات تھے، میرے کچھ سوالات تھے، میں نے علماء کے سامنے رکھا، عالموں کے سامنے رکھا، انہوں نے میرے سوالوں کو مطمئن جواب نہیں دیا، اطمینان بخش جواب نہیں دیا، میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. پھر وہ نپور شرما کا سپورٹ کرتا ہے کہ نپور شرما جو بات کہتی ہے وہ بات تو اسلامی کتابوں میں لکھی ہے، تو وہ مجرم کیوں؟ تو محترم حاضرین، نام تو ساحل مسلمانوں جیسا ہے لیکن کام یہ شیعوں جیسا ہے. کیونکہ یہ اعتراض مسلمانوں کا نہیں، کوئی شیعہ ہی کر سکتا ہے. ان کافروں کو یہ باتیں نہیں معلوم تھی کہ اسلامی تاریخی کتابوں میں کیا کیا جھوٹ بھرا ہے. اس کو نکال کر ان شیعہ رازیوں نے دیا. تو یہ بات کہنا کہ یہ بات اسلامی کتابوں میں لکھی ہے، یہ شیعہ روافض کا اعتراض ہے. وہی یہ ساری باتیں نکال کر، جھوٹی روایتیں نکال کر ان کفاروں کو دیتے ہیں اور وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے تعلق سے بدزن ہوتے ہیں. تو آج ایک مسلمان کے اشکالات ہم معاشرے سماج میں اگر دیکھ لیں ہمیں معلوم پڑ جائے گا کیا کیا ہوتے ہیں. سننے کے بعد ایک مسلمان کا کلیجہ دہل جاتا ہے کہ یہ آج مسلمان ہے، یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود. لیکن مایوس نہ امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کی فطرت میں، قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. ضرورت بس اس بات کی ہے ہم دین سیکھیں، ہم اپنے اوپر دین کو لازم کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی سیٹی اور سنت کی لاٹھی سے لوگوں کو جگانے اور خود کو جگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم حاضرین، جیسے کہ میں نے کہا کہ توحید کی سیٹی اور سنت کی لاٹھی سے لوگوں کو جگاتے رہو اور خود بھی جاگتے رہو. ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور دینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں سب سے زیادہ اس دین کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے محترم حاضرین کہ اگر ایک مسلمان سے پوچھ لیا جائے کہ اسلامی تعلیمات کی اصل حقیقت، اصل مقصد کیا ہے، ایک مسلمان سے میری بات پوچھ لیا جائے کہ اسلامی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، ایک مسلمان کو نہیں معلوم. آپ وہاں بیٹھے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ وہاں پہنچ کے بیان کر رہے ہیں. ہم پیچھے ہیں، یہ آگے ہیں. یہ سوچ کیوں پیدا ہوتی معلوم کہ ہم نے اسلام کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، اسلامی تعلیمات کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں. اگر ہم اسلام کی حقیقت کو سمجھ لیتے اور نیت کو جان لیتے تو وہاں بیٹھ کر کبھی نا امید و مایوس نہیں ہوتے. اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کام کیا جائے بالکل. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عبادت دل سے اور شوق سے کی جائے. صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا کرتے تھے. یہ سوال نہیں کرتے تھے مجھے عالم بننا ہے، مجھے حافظ بننا ہے، مجھے قاری بننا ہے، مجھے مفسر، مجھے شیخ الحدیث بننا ہے، مجھے مناظر بننا ہے، مجھے داعی بننا ہے، کیا کروں؟
یہ پوچھتے تھے. اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ تو یہ ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ یہ پوچھتے تھے کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت اچھے سے کیسے کر لوں، اور کیسے اللہ رب العالمین کو راضی کر لوں، یا کیسے اللہ رب العالمین سے مجھ سے محبت کرنے والا ہو جائے، کیسے اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا جواب دیا کہ تو اللہ رب العالمین کی عبادت اچھے سے. ہم مسلمانوں میں بول بول کے سمجھا کے یہ حال ہو گیا، مجال ہے کہ کوئی امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے یا یہ مسجد بھر جائے. نہیں، وہی طریقہ کار ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عبادتوں میں عبادت نہیں عادت بنا رکھا ہے. جس دن یہ عبادت ہے عادت نہیں عبادت بنے گی، اس دن اللہ کی مدد آئے گی. کیونکہ اس دن ہم عبادت کا مقصد، اس دن اسلام کی تعلیمات کا مقصد سمجھیں گے کہ اسلامی تعلیمات کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اچھے سے عبادت کر. وہ اس مسجد میں داخل ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس نے 2 رکعت نماز اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے پڑھ لیا. وہ یہاں کھڑے خطیب سے بہتر، اس نے یہاں کھڑے خطیب سے بہتر اجر حاصل کر لیا اگر اس خطیب نے یہ عمل نہ کیا کہ اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت نہیں کیا. اس کی 2 رکعت کافی ہے اس کو اس سے آگے لے جانے کے لیے، اس کو اس سے افضل بنانے کے لیے. لوگ سوال پوچھتے ہیں نماز میں خشوع خضوع نہیں آتا، کہاں سے آئے گا؟ کہاں سمجھائے تجھے اسلام کی حقیقت کو؟ کہاں سمجھائے اسلامی تعلیمات کی حقیقت کو؟ اسلامی تعلیمات کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اچھے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا سیکھ جائے، بس کافی ہے اس کے لیے. 5 وقت کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ با جماعت پابندی کے ساتھ پڑھ لے آئی ہو، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. لیکن اس سے وہ نہیں ہو رہا ہے، باقی سارے کام ہو رہے ہیں. تو پھر کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. ہم کر رہے ہیں اللہ کی مدد، ہم خود اپنے دین کی مدد نہیں کر رہے ہیں. جو 5 فٹ کی باڈی پر میرا دین ہے میں اس کی مدد نہیں کر رہا ہوں، تو میرے پر کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ کہاں سے اللہ مجھ سے محبت کرے گا؟ میں نماز پڑھتا ہوں، میں ایسے نماز پڑھتا ہوں پتہ ہی نہیں کب تکبیر تحریمہ شروع ہوئی، کب سلام پھیر دیا. میں رکوع کرتا ہوں، کبھی سر سجدہ ہوا میں تو زمین سے آنے لگی صدا کہ تیرا دل جو ہے سلام آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ سجدہ کر رہا ہوں لیکن دھیان کہاں ہے؟ میری دکان کیا ہوگی، میرا دھندا کیا ہوگا، میرا بزنس کیا ہوگا؟ ارے محترم حاضرین، یہ بڑے بڑے مسائل حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی مسئلہ اسلام کی حقیقت کا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہم اچھے سے کر لیں، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کافی اور شافی ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی عبادت اچھے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا